بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایزی لرننگ ود اویس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لرننگ ٹائپس کے بارے میں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو پریس کر کے آل کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ Learning types. Learning is the acquisition or modification of skills, knowledge, behaviors, values, or any other aspect that has an impact on the epistemological aspect of the human being. سیکھنا ایک عمل ہے جس کے ذریعے علم، مہارت، رویہ یا اقدار میں تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے یا انہیں حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ ایک علمی پہلو ہے، انسان کے لیے ایک علمی پہلو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اٹ از بیسڈ آن ہاؤ اینڈ واٹ وی نو۔ اس کا انحصار اس پہ ہے کہ کیسے اور کیا ہم سیکھتے ہیں۔ تھرو آؤٹ آور لائف، یعنی اپنی ہم تمام زندگی میں کیا سیکھتے ہیں۔ ان دس وے لرننگ از دی ریزلٹ آف ایکسپیرئنس، ٹریننگ، اسٹڈی، آبزرویشن، ریزننگ اینڈ انکلچریشن۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ ایک نتیجاتی عمل ہے، یا جس کے نتیجے میں لرننگ حاصل ہوتی ہے وہ چیزیں ہیں ایکسپیرئنس سے، ٹریننگ سے، اسٹڈی کرنے سے، مشاہدہ کرنے سے، ریزننگ سے، اینڈ انکلچریشن، یعنی جو ہمارے اندر کسی کلچر کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے، یہ ساری لرننگ میں آئے گی۔ لرننگ جنرلی ریلیٹس ٹو دی ایجوکیشنل اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ۔ لرننگ جنرلی ریلیٹس ٹو دی ایجوکیشنل اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ۔ لرننگ جو ہے وہ عام طور پر علمی لحاظ سے اور انسانی لحاظ سے جو انسان کے رویے میں تبدیلی ہوتی ہے اس کو لرننگ کہا جاتا ہے۔ So it is a very important in the life of a person appearance. It also relates to the use of brain and cognitive abilities of human beings. اس کا تعلق انسان کے ذہنی اور علمی صلاحیتوں کے استعمال کرنے سے بھی ہے کہ وہ کس قدر اپنے ذہن کو اور اپنی علمی صلاحیتوں کو مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے۔ It is therefore a fundamental part of the learning process or the various techniques used for a person to develop that skills. اس لیے یہ ایک بنیادی حصہ ہے لرننگ پروسیس کا جس میں کہ مختلف تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں انسان کو وہ خاص مہارت سکھانے کے لیے۔ یعنی لرننگ جو ہے وہ خاص قسم کا ایک پروسیس ہے جس میں مہارتیں انسان کو سکھائی جاتی ہیں، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لرننگ کے بارے میں، یہ ان مہارتوں کو سیکھنے کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے کہ اسی پروسیس کے ذریعے، لرننگ کے ذریعے۔ اب لرننگ کے انٹروڈکشن کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں لرننگ ٹائپس میں۔ پہلے نمبر پہ ہے ریپیٹیٹیو روٹ لرننگ۔ ایز دی نیم امپلائز، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دس ٹائپ آف لرننگ از بیسڈ آن میمورائزیشن اینڈ ریپیٹیشن۔ سیکھنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ چیزوں کو یاد کرنے اور انہیں بار بار دہرانے پہ مشتمل ہے۔ بیکمنگ اے میکینیکل پروسیس ویئر دی سبجیکٹ از اے سمپل پیسیو ریسیور۔ یہ ایک مشینی طریقہ، میکینیکل پروسیس بن جاتا ہے، جس طرح کہ مشینوں کا ہے کہ ایک کام کو بار بار کرنا مشین کی وہ عادت ہے کہ وہ جس کام کے لیے بنی ہے وہ بار بار اسی کو کرے گی۔ اسی طرح انسان بھی اگر کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے تو اسے بار بار وہ کام کرنے پہ مہارت حاصل ہوتی ہے۔
لرننگ آ جاتی ہے. Where the subject is a simple passive receiver. In this case, the person does not create a relationship between knowledge and its environment or reality. اس طریقہ میں جو انسان ہے وہ نہ تو کوئی تعلق قائم کرتا ہے علم اور اس کے ماحول سے، نہ حقیقت سے. سو اٹ اونلی ورکس ایز اے ریپیٹر آف سرٹن انفارمیشن، بلکہ وہ کسی خاص معلومات کے بار بار صرف دہرانے کا جو ہے کام وہی سر انجام دیتا ہے، اور اسی بار بار دہرانے کے کام سر انجام دینے سے اس کی لرننگ ہوتی ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کوئی سبق یاد کرتے ہیں، کچھ بچے ہم لرننگ پروسیس میں دیکھتے ہیں اسکول میں جاتے ہوئے، کالجز میں جاتے ہوئے وہ ایک سبق کو بار بار پڑھ کے اسے یاد کہتے ہیں، اور ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ جی رٹا لگا رہے ہیں. وہ یہی عمل ہے جو ہم پہلی لرننگ پڑھ رہے ہیں کہ ریپیٹیٹو روٹ لرننگ ہے. اچھا جی، دوسرے نمبر پہ ہے لرننگ ریسیپٹیو. ان دس کیس دی انڈیویژل ریسیوز سرٹن انفارمیشن which must only understand or comprehend without relating it to something or put it into practice. اس طریقہ لرننگ میں سیکھنے والا کچھ خاص قسم کی معلومات حاصل کرتا ہے جو کہ بغیر سمجھے، کسی چیز سے مطابقت قائم کیے بغیر اور پریکٹس کیے بغیر وہ حاصل کرتا ہے. نو ڈائریکٹ ایکشن پروموٹ دی سبجیکٹ ناٹ ڈسکورنگ اینی تھنگ نیو. نہ تو وہ کوئی نئی چیز ڈسکور کر رہا ہے، دریافت کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایکشن کر رہا ہے کہ جس سے وہ کچھ سیکھ رہا ہے، بلکہ وہ خاص قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. اسی انفارمیشن حاصل کرنے سے اس کا لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ تیسرے نمبر پہ ہے ڈسکوری لرننگ. ان دس کیس دی سبجیکٹ ڈسکور نالج آن دیئر اون. سیکھنے والا جو علم حاصل کرتا ہے وہ خود سے دریافت کر کے حاصل کرتا ہے، مینلی تھرو ایکسپیریمنٹیشن. یعنی اس عمل میں سیکھنے کا جو عمل ہے وہ تجربہ کر کے، کوئی کام خود سے کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے تو وہ اس سے نالج گین کرتا ہے. ان دس ٹائپ آف لرننگ دی سبجیکٹ از این ایکٹیو بینگ جنریٹڈ انفارمیشن اینڈ ڈٹرمائنز فار اٹ سیلف دی لرننگ پروسیس. جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیولی اپنی انفارمیشن جو ہے وہ خود ہی جنریٹ کرتا ہے، اور اسی سے لرننگ کا جو اس کا پروسیس ہے، لرننگ کا پروسیس خود سے مکمل کرتا ہے، اپنی انفارمیشن خود سے جنریٹ کر کے. وہ جو تجربہ کرتا ہے، جو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اسی سے اس کی لرننگ ہوتی ہے کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. وہ سارا خود سے کرتا ہے، نہ وہ ریپیٹیٹو لرننگ میں اور نہ ریسیپٹیو لرننگ میں آ رہا ہے، بلکہ یہ وہ خود سے ایکسپیریمنٹ کر کے ڈسکوری لرننگ کر رہا ہے. نیکسٹ ہے نمبر 4 پہ میننگ فل لرننگ. دی پرسن ڈیولپس اسپیسیفک اسکلز اینڈ از آلسو این ایکٹیو بینگ. دس ٹائپ آف لرننگ از وائڈلی یوزڈ ان اسمال چلڈرن اور اسپیسیفک لرننگ پروسیسز دیٹ ریکوائر دی ڈیولپمنٹ آف اسپیشل اسکلز. یہ جو میننگ فل لرننگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاص قسم کی مہارتیں انسان خود سے سیکھتا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں میں پایا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں خود سے کرنا چاہتے ہیں، خود سے کر کے سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی میننگ فل لرننگ ہے. نیکسٹ پہ ہے لرننگ سپورٹ. ان دس کیس دی انڈیویژول ایکوائرز نالج دیٹ فنکشنز ایز اے بیہیورل پیٹرن. اس قسم میں جو سیکھنے والا جو پارٹیسپینٹ ہے وہ نالج حاصل کرتا ہے ایک رویہ جاتی طور پر، کہ جو بیہیورل چیزیں ہیں، جو بیہیوراتی ہیں، وہ یعنی ایک ماحول میں رہتے ہوئے اسی ماحول کے تابع وہ اپنا وقت گزارتے ہوئے اسی ماحول کے اکارڈنگ ہو جاتا ہے. جیسے کوئی امپلائی کسی فرم میں جاتا ہے تو وہ اس کے ماحول میں رہتے ہوئے اس کے ماحول کے اکارڈنگ ہی وہ پہنتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یعنی جو اس کی ٹائمنگ، جو روٹینز جو ہوتا ہے اس کے حساب سے. تو یہ لرننگ سپورٹ ہے. نیکسٹ ہے انوویٹیو لرننگ. از بیسڈ آن دی ایکسیپٹنس آف نیو فارمز آف نالج thus ٹرانسفارمنگ دی پریویس اسٹیبلشڈ ویلیوز. انوویٹیو لرننگ میں جو پہلے سے علم حاصل کیا ہوا ہے اس میں نئے علم کو مرج کرنا. اگر کوئی اس کی
ہم ایسے کہہ لیں کہ جدید اسے کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ میرا جو پہلے والا علم تھا وہ خام تھا، اس میں یہ تبدیلی کر کے وہ اسے اپڈیٹ کرتا ہے. انوویٹیو لرننگ ہو جاتی ہے یہ. ویژول لرننگ از اے ٹائپ آف لرننگ دیٹ از بیسڈ آن دی یوز آف امیجز اور ویژول مٹیریل ٹو ہیلپ ان ایکوائرنگ آل ٹائپ آف نالج. تمام قسم کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ویژولز یعنی ویژولز میں امیجز، ویڈیوز ایٹسٹرا دیکھتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں علم حاصل کرنے میں. جیسے یہ ویڈیو یہ ویژول ہے، اس میں امیجز ہیں، ویڈیو کے طور پہ بن رہی ہے، تو یہ ویژول لرننگ کے طور پر کام دے گی. وی مینشن دی سائنوپٹک چارٹ اور مائنڈ میپس. سائنوپٹک چارٹ اور مائنڈ میپس جو ہیں وہ ویژول لرننگ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پہ ہے اس کی آڈیٹری لرننگ. لاسٹ کائنڈ ہے لرننگ کی نالج جنریٹ. آڈیٹری لرننگ میں نالج جو ہے وہ خاص قسم کے آوازوں کے ذریعے سیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے گانے، کہانیاں، ڈرامے اور اسی طرح کے دوسرے جو آوازوں کے ذریعے سیکھے جانے والا علم ہے، سن کے سیکھے جانے والا علم ہے، اسے ہم کہیں گے یہ آڈیٹری لرننگ ہو رہی ہے، سن کے ہو رہی ہے. آواز ہم سن رہے ہیں، سننے کے ساتھ ہم اسے سمجھ کے سیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری آڈیٹری لرننگ ہے. یعنی آلموسٹ یہی تقریباً قسمیں ہیں لرننگ کی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کیجیے گا. شکریہ.